بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اب ہم قرآن پاک کی ایک اور آیت کی طرف بڑھتے ہیں جسے ہمارے علماء کرام استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس آیت سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت آمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 159 ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ ناظرین، ویسے تو اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام یا ذکر تو موجود نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ صلیب دی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اس لیے ہمارے علماء کرام اس آیت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسلک کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح کرتے ہیں، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس یعنی عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ یعنی عیسیٰ ان پر گواہی دے گا۔ ہمارے علماء کرام اور مفسرین اس آیت کی تشریح کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا تو وہ دجال کو قتل کر دیں گے اور اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور اس وقت جتنے بھی اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا یا وہ ایمان لے آئیں گے، اور روئے زمین پر مسلمانوں کے سوا کوئی باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ اٹھا دیں گے، اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت یعنی سورہ النساء آیت نمبر 159 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ اس پر گواہی دے گا۔ اگلی آیت کے اندر سورہ النساء کی اللہ تعالیٰ فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم ان کے اوپر گواہ بھی بنیں گے۔ یہ جو آیت کا پورشن ہے یہ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پہ سب اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، لیکن ان کی زندگی میں تو صرف 12 واری لے کے آئے ہیں۔ تو اس آیت کو تلاوت کر کے بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بیان کرتے تھے نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے عادل حکمران کی حیثیت سے، صلیب کو توڑ دیں گے، کرسچینٹی ختم، جب عیسیٰ ابن مریم صلیب توڑ دیں گے تو کس کرسچن کی جرت ہے کہ وہ پھر صلیب کو مانے؟ تو عیسیٰ ابن مریم صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے علامتی طور پہ، یعنی کہ یہ خنزیر اگر کوئی کھا بھی رہا تھا تو بھئی یہ حرام ہے، جزیہ موقوف کر دیں گے، جزیہ تو کافروں سے لیا جاتا ہے، انسان میجورٹی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور مخالفین تو ویسے ہی قتل ہو جائیں گے، ہر طرف اسلام ہوگا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ یہ بیان کر کے حدیث یہی آیت پڑھا کرتے تھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وہ کہتے تھے قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم نے دنیا میں آنا ہے، اور وہ حدیث کے ساتھ اس چیز کو بیان کر کے یہ آیت بھی ساتھ کوٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ہمارے علماء کرام قرآن کی اس آیت کے حق میں یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھی نزول مسیح کے حق میں قرآن کی اسی آیت کا حوالہ پیش کرتے تھے، لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ دوستو، اس آیت کے علماء کرام اور مفسرین عموماً 2 معنی بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس وقت تمام اہل کتاب اپنی یعنی اہل کتاب کی موت سے قبل حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، اور دوسرے یہ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت آپ کی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل جتنے بھی اہل کتاب ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوستو، اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کے وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے تو بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب آپ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نبی رسول کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امتی کی حیثیت سے؟ یہ کہ وہ امتی کی حیثیت سے ہوں گے، لہٰذا ختم نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا،
وہ نبوت ان کی پہلے سے ہے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کے آئیں گے تو نبوت بھی نہیں چینی ہوئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان جو وحی والا سلسلہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ ہوگا۔ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آ رہا ہے، امتی نبی نہیں، امتی، ہاں چونکہ وہ نبی پہلے سے ہے تو نبوت اللہ چھینتا نہیں ہے، نبی تو وہ ہوں گے، اس لیے نہیں کہ وہ اب نبی بن کے آئے، اس لیے کہ وہ پہلے سے نبی ہے۔ اگر اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، جیسا کہ ہمارے علماء کرام کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ کی حیثیت پہلے سے نبی اور رسول کی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ حیثیت واپس نہیں لیں گے۔ اس صورت میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیا رسول اللہ پھر بھی آخری نبی اور رسول ہوں گے؟ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ خود رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا پھر حضرت عیسیٰ آخری نبی اور رسول ہوں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، لہٰذا نبوت کا خاتمہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، نعوذ باللہ۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی امتی کو یہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم یعنی یہودی اور عیسائیوں کو یہ کہہ سکیں کہ مجھ پر ایمان لے آؤ، وہ خاص کر وہ امتی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہو، جس کو وہ قومیں یعنی یہود اور نصارہ پہلے سے ہی نبی اور رسول ماننے سے انکار کر چکی ہوں، جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول مانتی ہوں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتی ہو، اور اسی پیغمبر کی امت میں سے ایک امتی کہے کہ مجھ پر ایمان لے آؤ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب یعنی یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ایمان لے آئیں گے؟ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر کی حیثیت سے تشریف لائے تو اس وقت یہودی ایمان نہیں لائے، لیکن اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو یہودی ایمان لے آئیں گے۔ کیا قرآن میں یا بائبل میں کہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی امتی پر ایمان لانے سے بھی غیر مسلم مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیونکہ احادیث اور علماء کرام کے مطابق اہل کتاب اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے اہل کتاب کو دعوت دیں گے تو اہل کتاب کیسے مان لیں گے کہ آپ واقعی میں وہی عیسیٰ ہیں جن کو یہودی ہزاروں سال پہلے صلیب دے چکے تھے؟ اگر یہودی حضرت عیسیٰ سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ تب ہم ایمان لائیں گے، ایسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کیسے زندہ کریں گے جب آپ کی حیثیت صرف ایک امتی کی ہوگی اور معجزہ تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے ان کی نبوت ثابت کرنے کے لیے، اور قرآن پاک کے مطابق نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ۔ لیکن علماء کرام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اگر جاری ہے تو ختم نبوت تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتی ہے، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، کیونکہ نبوت کا خاتمہ تو پھر حضرت عیسیٰ کی وفات پر ہی ہوگا۔ اس طرح قرآن پاک میں ختم نبوت کے عقیدے کا کیا ہوگا؟ لہٰذا ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو نبی بنا کر یہودیوں کے پاس بھیجا، آپ کو بہت بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ یہودی آپ پر ایمان لے آئیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، بن باپ کے پیدا ہونا، گود میں باتیں کرنا، پرندوں میں جان ڈالنا، اندھوں اور کوڑوں کو ٹھیک کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ پر کتاب نازل کرنا یا وحی نازل کرنا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھی یہودی آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی۔ تو آپ کی دوسری آمد پر جب آپ کی حیثیت صرف ایک امتی کی ہوگی اور آپ کے پاس نہ تو کوئی معجزہ ہوگا اور نہ آپ پر کوئی کتاب یا وحی نازل ہوگی، تو یہودی اور عیسائی آپ پر کیسے ایمان لائیں گے؟ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ یہاں تمام اہل کتاب سے مراد کون سے اہل کتاب ہیں؟ اگر تو اس سے مراد تمام اہل کتاب ہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی اہل کتاب پیدا ہوئے یا پیدا ہوں گے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے تمام اہل کتاب کو زندہ کرنا پڑے گا اور دوبارہ سب کو موت دینا پڑے گی، تاکہ قیامت سے قبل تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی موت سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اور اگر اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو قیامت کے قبل پیدا ہوں گے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو واضح کرنا چاہیے تھا نعوذ باللہ کہ صرف اہل کتاب ایمان لائیں گے جو قیامت سے پہلے موجود ہوں گے، لیکن ایسی کوئی وضاحت اس آیت میں موجود نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو تمام اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ کی پہلی آمد سے لے کر دوسری آمد تک جتنے بھی اہل کتاب فوت ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ سب اپنی موت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ لیکن یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل کتاب جو فوت ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کریں اور پھر دوبارہ موت دیں۔ ان تمام سوالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس آیت کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت دوبارہ آمد کے ساتھ کی جائے، صرف اس لیے کہ اس سے پہلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوستو، اگر ہم کچھ دیر کے لیے مان بھی لیں کہ تمام اہل کتاب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی بھی کافر نہیں رہے گا، تو اس سے قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیت نمبر 55 کی نفی ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق قیامت تک کی حکمت عملی بیان کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور نصارہ قیامت تک رہیں گے جب تک قیامت برپا ہو نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں یعنی عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے منکرین یعنی یہودیوں پر قیامت تک غالب رکھیں گے۔ لہٰذا اہل کتاب کا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا اور مسلمان ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اگر ہم قرآن پاک کی سورہ النساء 159 کو علماء کرام کی استدلال کی روشنی میں دیکھیں، جس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی گئی احادیث کی تشریح میں پیش کرتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کی دوسری آیت سورہ العمران آیت نمبر 55 کی مخالفت کرتی ہے یا اس سے تضاد کرتی ہیں۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت جس پر ہم بحث کر رہے ہیں یعنی سورہ النساء آیت نمبر 159 کی اصل تشریح اور توجیہ کیا ہے۔ اس آیت کو ہم اس کے سیاق و سباق سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ النساء آیت نمبر 159 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ جب ہم اس آیت کو اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو قرآن پاک کی آیات سنائیں اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس قرآن پر ایمان لے کر آؤ، تو بجائے اس قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم اس کتاب پر کیوں ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر براہ راست آسمان سے کتاب نازل کرے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اہل کتاب کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان اہل کتاب کے گناہ اور بدعمالیاں بیان کرتے ہیں، اور یہ بدعمالیاں سورہ النساء کی آیت نمبر 153 سے شروع ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد، اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک کتاب آسمان سے اتار لاؤ، تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کر چکے ہیں۔ کہتے تھے ہمیں خدا ظاہر یعنی آنکھوں سے دکھا دو، سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آ پکڑا، پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے، تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی اور موسیٰ کو صریحاً غلبہ دیا۔ اسی طرح اگلی آیات 154 سے 158 تک میں اللہ تعالیٰ ان کے باقی کی بدعمالیاں بیان کرتے ہیں، جیسے انہوں نے اللہ سے عہد شکنی کی، یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ صلیب دیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آیت 159 آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا۔
اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا۔ کیونکہ اس آیت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے، وہ حضرت عیسیٰ قیامت والے دن ان کی گواہی دیں گے۔ لیکن اگر ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 153 سے لے کر 158 پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اہل کتاب کے قرآن پر ایمان لانے کا ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قیامت والے دن یہ قرآن اس کی گواہی دے گا، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جیسا کہ آیت 153 میں اہل کتاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کرے، ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے، جو تم پر کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت نمبر 159 میں فرماتے ہیں ان اہل کتاب کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، نہ کہ جو قیامت سے پہلے موجود تھے، کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی یعنی اپنی موت سے پہلے اس یعنی قرآن پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ یعنی قرآن ان پر گواہی دے گا۔ قرآن پاک پر ایمان لانے کی بات اسی آیت کی اگلی آیت 162 سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو لوگ ان میں سے یعنی اہل کتاب میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں، وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو ہم عنقریب اجر عظیم دیں گے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر بھی قرآن پاک پر ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی، کہ ان اہل کتاب میں سے کچھ اہل کتاب علم کے پکے ہیں اور مومن ہیں، وہ اس قرآن پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اہل کتاب دل سے اس قرآن پاک پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو اہل کتاب حقیقت کو جانتے ہوئے بھی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے مرنے سے پہلے اس قرآن پر ایمان لائیں گے، اور آخرت میں یہ قرآن ان کی گواہی دے گا کہ ان اہل کتاب نے بھی مرنے سے پہلے اس حقیقت کو جان لیا تھا اور اس پر ایمان لے آئے تھے۔ لہذا قرآن پاک کی سورہ النساء آیت نمبر 153 اور 162 سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آیت نمبر 159 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ قرآن پاک پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے۔ دوستو، اگر اہل کتاب کا اپنی موت یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا سچ ہوتا تو یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن اس چیز کی گواہی اللہ کے سامنے ضرور دیتے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوگا، جس کا ذکر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 اور 117 میں آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ، تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ دوستو، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں سے ان کی امتوں کے بارے میں سوال کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ان کی امت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک کی سورہ المائدہ آیت نمبر 116 اور 117 میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو جواب میں آپ وضاحت فرمائیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، تو جانتا ہے میں نے ان کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا، اور جب تک میں ان میں رہا میں ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر گواہ تھا۔ دوستو، یہ بہت ہی اچھا موقع تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں بھی بیان کر دیتے کہ یا اللہ، ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجا تھا، اور میں تو تمام اہل کتاب کو مسلمان بنا کر لوٹا ہوں،
میں نے تو ٹرینٹی کا کانسیپٹ ختم کر دیا اور صلیب کو توڑ دیا اور خنزیر اور دجال کو قتل کر دیا۔ اب تو تمام اہل کتاب مجھ پر اور آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور سورہ النساء کی آیت نمبر 159 کے مطابق آج قیامت والے دن میں ان کے ایمان لانے کی گواہی دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیامت سے پہلے نزول ہوا ہوتا اور احادیث کے مطابق تمام واقعات رونما ہوئے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں اللہ کے حضور اپنی وضاحت ضرور پیش کرتے کہ میں قیامت سے پہلے تمام معاملات ٹھیک کر کے آیا ہوں اور دجال کو قتل کر کے آیا ہوں اور تمام اہل کتاب کو مسلمان کر کے آیا ہوں اور اپنی حجت تمام کر کے آیا ہوں۔ لیکن اس آیت میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی، بلکہ ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل کتاب کا اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس چیز کی گواہی دینا بھی ظاہر نہیں ہوتا، جیسا کہ علماء کرام سورہ النساء کی آیت 159 سے استدلال پیش کرتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے اور حضرت عیسیٰ قیامت والے دن اس کی گواہی دیں گے۔ اس استدلال کے برعکس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام معاملات سے اپنی لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جب تو نے مجھے موت کے بعد اپنی طرف اٹھا لیا، اس کے بعد میں کچھ نہیں جانتا کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا۔ اگر آپ قیامت سے پہلے دوبارہ نازل ہو چکے ہوتے تو یہ لا علمی کا جملہ بالکل بھی موضوع یا مناسب نہیں تھا، کیونکہ دوبارہ نازل ہونے کے بعد اب تو آپ کو سب معلوم ہو چکا کہ آپ کی قوم ایمان لا چکی اور آپ کی حجت تمام ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہمارے علماء کرام کا قرآن پاک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول کسی بھی صورت ثابت نہیں ہوتا۔